من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني یا رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر خلق کلہم معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام، اس کے اندر موجود پیغام اور اس کا وضع کردہ خوبصورت زندگی گزارنے کا نظام، یہ سراپا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا اگر اللہ کے کسی بہت بڑے انعام کا تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کا پاک اور مقدس کلام ہے۔ اسی ہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے انعام انسانیت تک پہنچتا ہے۔ اس کلام کی شان اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کی جزیات تک کو زیر بحث لاتا ہے اور پھر اس پر اللہ کی مرضیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعات اس کی نشاندہی کرواتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے انعام بتاتا ہے اور عمل نہ کرنے کے نقصان بتاتا ہے۔ مشرکین عرب جو تھے یہ اپنے آپ کو وضع میں خود آئیڈیل انسان کہتے تھے اور انہوں نے یہ اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا کہ ہم اس حد تک باقی انسانیت سے افضل ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے گھر کا متولی بنا رکھا، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ اپنے تئیں اللہ کے اس انعام کا اظہار کرنے کے لیے وہ جو زائرین پوری دنیا سے آتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی حج تو ہوتا تھا، چاہے جیسا بھی ہوتا تھا، تو ان کی بڑی خدمت داری کرتے تھے، بلکہ ان کے جو جانور ہوتے تھے جس پر لوگ سوار ہو کر آتے تھے، ان جانوروں
کہ میگنیاں اپنے سروں پر اٹھا کر باہر پھینکنے کو بھی بڑا اعزاز سمجھتے، شربت اور روح کیوڑے کے حوض بنا کر کے اس لوگوں کو بھی پلاتے تھے اور ان کے جانوروں کو بھی پلاتے تھے۔ بلکہ روایت یہ ہے کہ مہمانداری کا ان کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک مسافر نے آ کر کے کسی عرب جو اس بستی کا رہنے والا تھا اسے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، آؤ گھر لے گیا۔ جب گھر جا کر ان سے پوچھا گھر والوں سے کہ بھائی کھانے پینے کو کیا کچھ ہے، اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ سامنے اس کے گھر میں اس کا اونٹ کھڑا تھا، اس نے ایک بندے کی کھانے کی ضیافت کے لیے اونٹ سے روکا، اس نے کہا اسی کو روکا۔ اس حد تک وہ سینسیٹیو ہوتے تھے اس معاملے میں۔ دوسرا ان کا پہلو یہ بھی ہوتا تھا کہ جو انہوں نے پرانے وقتوں میں بتوں سے بیت اللہ کا آنگن بھر رکھا تھا ان کی بھی بڑی چونا چاٹی کرتے تھے، رنگ روگن یہ وہ پینٹ شینٹ، تاکہ ذرا تازہ اس کے ماتا گھر کو جو نوک پلک سوار کر رکھتے تھے تاکہ لوگ آئیں دیکھ کر اس سے بھی بڑی۔ ہمیشہ ایک اصول عام سے عام آدمی کو بھی ذہن کے اندر یہ ایک اصول ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جس کے ساتھ اپنی زندگی کا انتہائی قیمتی حصہ منسوب کر رہا ہوں اس سے مجھے کیا ملے گا، ہر بندے کے لیے ملتا۔ تو سب سے بے وقوف ترین بندہ یہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ ان بتوں کے اوپر نشاور کر دے اور ان بتوں کی اپنی حالت یہ ہو کہ وہ اگر ان پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتی۔ یہ کتنی بڑی ذہنی شکست ہوئی۔ اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ ان بتوں کو تراشتے تھے، پتھروں کے، لکڑیوں کے، اس طرح کے، اور پھر ان کی چونا چانٹی کر کے پھر ان کے آگے سجدہ کرتے، جبکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے خود پتھر سے اپنے ہاتھوں سے تراش لی اور پھر ان سے اپنی امیدیں وابستہ کر۔ اللہ کہتا ہے روئے زمین کا سب سے بڑا بے وقوف ترین انسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے مورتیوں کو اور ایسے نمونوں کو اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دے جبکہ وہ ان کا کچھ بھی نہ سنوار سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہندوستان میں پاکستان جب تھا تو یہاں پر ریسرچ ہوئی تھی بڑی، تو لوگوں نے جو ہندو بت پرست تھے، بڑے بڑے پروہت اور پنڈت، اور ان سے انہوں نے مندروں میں پھر پھر کر تحقیق کی تھی کہ بھائی یہ اپنا جو بت پرستی کرتے ہیں اس بت پرستی کے کتنے ایک ایسے بت ہیں جن سے یہ اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈ پر ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 35 کروڑ بت ہوتے تھے جن سے وہ مختلف امیدیں وابستہ رہتی، 35 کروڑ بت، یہ باقاعدہ تحقیق۔ تو ایک کینیڈین کراڑ تھا، اس کی رپورٹ میں نے خود پڑھی تھی، اس نے کہا بھائی روئے زمین کا سب سے کہ یہ ہمارا کچھ سنوار لیں گے، کچھ بگاڑ لیں گے، کیا کریں گے۔ جب اسلام آیا اور انہوں نے بت پرستی اور شرک پرستی کا بخیے ادھیڑے تو انہوں نے پھر پیترا بدل دیا۔
جو اس وقت کے مشرک تھے اللہ فرما رہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ جو تم اس کی پرستش کرتے ہو اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، کبھی انہوں نے تمہیں کسی چیز کا کوئی نقصان تمہیں پہنچایا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، یا کوئی نفع ملا تمہیں اس سے. اس سے تمہیں ہوا کیا؟ کوئی بتاؤ نا، یہ فائدہ ہوا، یہ نقصان ہوا، جو تمہارا اپنا کوئی نفع نقصان کا کچھ نہیں کر سکتا، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. بارش آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، وہ پڑا ہے، بلکہ ہوا کی تھپیڑوں سے وہ خود کا پڑتا تھا. جن کو وہ الہ کہتے تھے وہ ناکتے بار منہ دھپے، وہ آپ اٹھ ہی نہیں سکتا، تو آڈے دکھڑے اس کے دے. تو جب اسلام آیا اور اس نے یہ بات کی تو انہوں نے پینترا پتہ کیا بدلا؟ وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. انہوں نے کہا ہم انہیں نہیں پوچھتے، ہم ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرتے ہیں. شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم انہیں اس وجہ سے راضی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری شفاعت کرتا ہے. شفاعہ یہ ہمارے سفارشی ہیں آگے عند اللہ. تو یہ جو کسی بھی آدمی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ یہ امید وابستہ کرنا اور اس کے ساتھ اس وجہ سے تعلق رکھنا کہ وہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آڑے آئے گا، یہ شرک ہے. چاہے کسی بندے سے کر لو، کسی پیر سے کر لو، کسی بت سے کر لو. یہ جو آج کل یہاں ایک عجیب و غریب مرض ہے کہ جو پیر خانے جو کھلے ہوئے ہیں اور جن کا دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی سے کوئی بحث نہیں، ان کی اپنی اندر خانے آپ زندگیاں دیکھیں تو وہ زندگیاں اتنی گھناؤنی اور اتنی آلودہ اور اتنی خطرناک اور اندوہناک ہیں کہ ان لوگوں کی ظاہری شکلیں شریعت کے مطابق. چلو یار باطن تو اللہ جانتا ہے، ظاہر تو ٹھیک کر لو. ایک دفعہ قادیانیوں کے خلاف بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں گئے تو انہوں نے فرمایا وہ موزیاں نبی جو بنائے پہ ہے تو کوئی بندے کا پوتر تو لایا ہو تو ہاں یہ نبی بنا ہوا ناستے یہ بندہ لتا یہ موزی شوگر کا مریض آئی اور وہ جگہ ایک پاسے مٹی کے ڈھیلے ایک پاسے گوڑ دی ہوڑی اس کو یہ ہوش ہی کوئی نہ ہوتا بھائی مٹی کھاؤنی کہ گوڑ کھاؤں. نبی جو بنائے پہ ہے کوئی بندے کا پتر تو ڈھونڈ ڈالا کہ ساڑی پیر جو بنائے پہ ہے تو کم سے کم ہوتی ظاہری شکل تو موزی دی ویکھو کوئی اللہ رسول والی گل ہو تو منہ تے صحیح کی جس کتے لڑا ہونا فاسق و فاجر. ان کے جو آستانے عیاشیوں کے اڈے عرس کی آڑ میں یہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوٹتے، یہ میں کاٹتے، اپنے کردار ذاتی ان کے کلام ہیں اور بس ایک دن جو ہے اس والے دن آ کر تو عجیب و غریب حرکتیں گولی کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر اور اس کے بعد چلے جاتے. بی بی سی نے اسی لیے تبصرہ کیا تھا، وہ بڑا مشہور ہے کہ پاکستان میں ایک بزنس ہے جو زیرو انویسٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو ایک آنا بھی آپ کے موجے میں نہ ہو تو آپ وہ بزنس شروع کر کے آپ اس سے اربوں کا بنا.
کیا ہے تو بس کیا مٹی کی ڈھیری دیتے جڑا وہ ساگ چھا کر سٹو دو گلاسی بحالا بول کے آ اور اس کے بعد ایک نیلا پیلا جھنڈا لا دیں کہ جمعرات آنے دیں مٹی کا دیوا بالتے تھے اسے قوالی شروع کر دے انشاءاللہ ہم یہ شروع یہ آج کل کی کہاں یہ اور کہاں ہوں وہ جو کہتے ہیں نا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن جہاں کبھی عقاب جن گھونسلوں میں رہتے تھے وہاں اب کوے ٹران ٹران کرتے پھر رہے کیا کیا عظیم شان ہستی ہوئی جنہوں نے اللہ کے دین کی عظمت کا ڈنکا بجایا اور مخلوق سے اللہ کے پاک نام کو منوایا اور اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا لہرایا اور مخلوق نے ان کو مانا ہمارا بڑے صغیر پاک ان کا تو سارے نہیں یہی صوفیاء ازکیاء اتقیاء یہی گندے جو طبقہ ہے اسی کی وجہ سے یہ جو ہیں اہل اللہ پر صلحاء پر اولیاء اللہ پر لوگ جو ہیں وہ بکواس کرتے ہیں یہ مرزا انجینئر ہی نہیں مان بڑی بکواس کرتا ہے لیکن صوفیاء پر اور اہل اللہ پر بڑی بکواس کرتا ہے جیسی کوئی سوچ نہیں اسی طرح وہ بام کی شان مگر وہ ایسا طبقہ جو ہے انہیں اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو برباد کر رکھا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم نے جو تمہارا نہ کوئی فائدہ کر سکتے ہیں نہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں تم اب انہیں یہ کہتے ہو کہ شفاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان میں ہمارے سفارشی ہیں جو آگے جا کر اللہ سے ہمارا بات کر سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیے اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض یہ نقطہ جو تم اب ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم جو ہے اپنے ان بتوں کے ساتھ جو ہے اللہ کی سفارش ہمارے سامنے کرتے ہیں ہمارے درمیان اور ہمارے سارے کام وہاں سے کروا لاتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے کہ یہ جو نقطہ تم نے دین کے اندر سے اب یہ نکالا ہے بڑا یہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اس کا اگر یہ کوئی حقیقت ہوتی ارض و سما میں کہیں اس کا کوئی اس نظریے کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہوتا قل اتنبئون اللہ تم اللہ کو بتلاتے اللہ کو متنبع کر رہے ہو بھائی اللہ کو پہلے اس گر کا پتہ نہیں تھا جو اب ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو مٹی کی مورتیاں ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے ایک کام کرانے کا ذریعہ ہے سفارشی اللہ یعوذ باللہ یہ تو وہی ہوا جیسے کچہریوں میں ٹاؤٹ کر رہے ہوتے ٹاؤٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ وابستگی کے لیے اس کو تربیت ایسی کر کے اللہ کے حضور کھڑا کر کے اس کی باغ ڈور جو ہے غیر اللہ سے کھینچ کر اللہ کے ہاتھ میں دینا یہ بھی ہے تمہیں وہ اللہ سے آشنا کر تیرے دل کی دھڑکنوں پر اللہ کے پاک نام کا پہرا بٹھا دے تیرے سانسوں کو رات کی تنہائی میں اللہ کے پاک نام کے ذکر سے ماحول کو مہکا دے یہ شیخ تھا
تو اللہ کہتا ہے سبحانہ، وہ پاک ذات ہے ایسی سب خرافات سے. وتعالی عما یشرکون، وہ کہیں برتر ہے اس ساری خرافات سے جو تم شرک کرتے ہیں. ہمارے ہاں افراط اور تفریط کا عجیب و غریب تماشا لگا. یہاں ویڈیو ایسے سوشل میڈیا پر ہیں کہ پیر جو ہے وہ بیٹھا ہے سامنے، مرید جو ہے وہاں گھنگرو پڑے ہیں. وہ گھنگرو باندھتے ہیں پہلے مرید آ کر، وہ وہاں سے رقص کرتے ہوئے آتے ہیں اور پیر آگے بیٹھا ہے، اس کو سجدہ کرتے ہیں، جو کچھ جیب میں ہے اس کو دیتے ہیں اور پھر ہاتھ ملا کر واپس چلے جاتے ہیں. یہ پیر ہوتی ہے، اس میں فیضان اور نور اور اللہ کا پاک. اللہ کہتا ہے سبحان، بڑی پاکیزہ، نفیس، لطیف، اللہ کے پاک نام کی تکرار پر نور سے بھرا ہوا، خوشبو سے مہکتا ہوا خوبصورت نظام تھا. اس کو تم کس حد تک بدنام کرتے. اللہ فرماتا ہے سبحان، وہ تو پاک ذات ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ برتر ہے، کہیں بلند ہے کہ تم شرک کرتے ہیں. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا. اللہ نے تو شروع میں ایک انسانیت کو بنایا تھا، واحد، امت واحد، فاختلفوا، تم نے خود اختلاف. علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ایک ہی امت واحدہ تھی، کوئی اختلاف نہیں. نوح علیہ السلام تک امت ایک ہوئی، اسی لیے نوح علیہ السلام سے پہلے تک انسانیت پر کوئی اجتماعی عذاب بھی نہیں. نوح علیہ السلام کی پہلی قوم تھی جو آپس میں فرقے بازیوں میں، تفرقوں میں، ایک دوسرے سے اختلافات کی رو میں بہہ گئے، اور اس کے نتیجے میں اجتماعی انسانیت پر ایسا عذاب آیا کہ اس طوفان نوح کے بعد صرف ٹوٹل 100 سے بھی کم بندہ بچا جس سے انسانیت. یہ اس قدر اللہ کا عذاب. فاختلف، اور اختلاف کیے. یہ کیا کر رہے ہیں آپس کیا کر رہے ہیں؟ آرام سے نہیں بچ سکتے. تو اللہ فرما رہا ہے وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا. یہ تو ایک ہی امت میں نے بنائی تھی، ان کے اندر یکجانگی تھی. زبان کا اختلاف، گروہ اور قبیلے کا اختلاف، یہ تو ٹھیک ہے، یہ معنی نہیں ہے امت واحدہ. کوئی زبانیں مختلف لوگ بولتے ہیں، کسی خطے میں رہتے ہیں، اور وہ امت جو ہے مگر وہ ایک عقیدے کی بنیاد پر اور اللہ کے ساتھ وابستگی میں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتباع بھی ایک ہی اللہ نے بنایا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جو فرقہ بازی ہے
یہ اتنی بھیانک ہے کہ یہ میری امت میں 73 فرقے بات، مگر ان میں ناجی صرف ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی 72 کے 72 جہنم کا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہوگا کیا؟ فرمایا وہ فرقہ نجات والا فرقہ وہ ہوگا جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو ان کی اتباع کرے گا وہ نجات والا۔ باقی سب تأمل صحابہ جو ہے یہ دین کی شرح اور فرع۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بیچ میں داخل کرے جو صحابہ کے عمل سے میل نہیں کھاتی اور تعلیمات محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے اس کی تائید نہیں ہو پاتی تو وہ دین نہیں ہے، وہ دین کا گلدستہ جو ہے وہ صحابہ کبار کی اداؤں کے بند ہونے کا۔ برِ صغیر کیا پوری اس وقت امت مسلمہ کا 1923 تک جو خلافت کا ایک نظام چلا آ رہا تھا، پوری دنیا کے کفر کو اور پوری دنیا میں یہود و نصارہ اور مشرکین اور ملحدین کو یہ ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ انہوں نے 1923 میں کھڑے ہو کر ایک امت مسلمہ کے 150 کے قریب ملک بنا، 150۔ اور اس کے بعد سے جو مسلمانوں کی گت بننا شروع ہوئی ہے اب تک، مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑی اور فرنگی کی تائید حاصل کرنے کے لیے پہلی عظیم جنگ اور دوسری جنگ عظیم، ان سب میں انہوں نے عیسائیوں سے ٹکڑوں کے اوپر اجرتیں لے کر ان کی فوج میں بھرتی ہو کر اسلام کے خلاف لڑے۔ یہ ہماری تاریخ، اور انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے عالم اسلام کی جو ہے ایک وحدت کو توڑنے کا، اور وہ جب سے وہ نظام خلافت ختم ہوا اس وقت سے ہماری امت تباہی اور بربادی کا آغاز۔ اب بھی اگر آج بھی آپ خلافت کا نام لے لیتے تو یہ بڑا جرم ہے۔ خلافت آپ نے بابے کی جمہوریت کے جو گنگائیا وہ ٹھیک ہے، آپ خلافت کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ ہماری اپنی آج کی ذہنیت ہے، اور کل کو اس کا نظام کیا ہوگا، کیونکہ خلافت اور اسلام یہ لازم ہے، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہ میں نے ایک اپنے اجل میں لکھ دیا ہے یہ بات کہ میں اس کی سزا ان کو اس دنیا میں تھوڑی اور عاقبت اور آخرت میں دوں گا، یہ طے کر چکا ہوں میں۔ اگر میں یہ طے نہ کر چکا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو میں یہی ان کو رگڑ دیتا۔ مجھے سخت ناپسند ہے انسانوں کے مسلمانوں کے اندر خلافت کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں بابری جمہوریت فرقہ، یہی اسی پر کرو الیکشن ووٹ جمہوریت 73 کا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ولولا کلمۃ سبقت میں رب کا، اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی لقضی بینہم فیما فیہ،
یختلفون، اس بات پر یہ اختلاف کر رہے ہیں میں ان کو اسی دنیا میں ملیا مٹ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اتنی ناپسندیدہ چیز جو آج ہم اس کے اندر ترقیاں ڈھونڈتے ترقی۔ مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جی عوام کا مینڈیٹ تو لینا ہوتا ہے نا حکومت کے لیے۔ میں نے کہا اگر کوئی مسلمان ہو اور آپ اس سے یہ پوچھیں کہ جی آپ کو اسلام پسند ہے کہ نہیں، یہی مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں، تو میرے نزدیک اس کے ساتھ اس سے بڑا اور غلیظ اور گندا سلوک کا کوئی تصور نہیں۔ کسی مسلمان سے کوئی یہ پوچھے جناب صاحب اسلام پسند ہے، اس سے بڑا مذاق اور کیا؟ یہ کیا مینڈیٹ ہے؟ میں نے کہا اسلام کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اطہر سے زبان حق اور ترجمان سے ہوتا ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے مینڈیٹ کے مقابلے میں کسی اور کے مینڈیٹ پوچھ کر تمہارا اپنا ایمان کہاں گیا؟ کوئی مسلمان سے یہ پوچھے کہ جی آپ کا مینڈیٹ کیا ہے، آپ اوپر سے مسلمان ہیں یا اندر سے بھی آپ کو اسلام پسند ہے، یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ نہیں جی وہ پارلیمنٹ سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا اسلام کسی پارلیمنٹ کا محتاج نہیں، اللہ کی طرف سے یہ ورڈکٹ آ چکا ہے۔ اگر آپ کسی بھی اور سے اسلام کی تصدیق کرانا چاہیں گے تو آپ اسلام کے دشمن۔ اسلام اپنے نفاذ میں پارلیمنٹ کا محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اگر یہ سارے میں نے اس جہان کے اندر اپنی ربوبیت کے یہ اصول نہ بنائے ہوتے تو میں اسی جہان میں لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، میں ان کو رگڑ کے رکھ دیتا کا فیصلہ یہی میں کر دیتا فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس کا یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا دار عمل ہے، اسی پر اللہ نے آگے ان کی نجات کا مدار ہے۔ یہیں پر جو اللہ کے دین کے ساتھ جو بندہ معاملہ کرتا پھر رہا ہے اس کے نتیجہ اس کو وہاں ملنا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے، اور وہ کیوں غیر اللہ کے پیچھے اپنی میلیں وابستہ کیا ہے۔ کفار کا ایک المیہ اور یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم تب یقین لائیں گے جب ہمارے اوپر واضح طور پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے گی جو چیز ہمیں تسلی، ہم بات پر صرف اتفاق نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ اور تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ انبیاء کرام سے لوگوں نے بڑے بڑے عجیب و غریب معجزے طلب کیے اور وہ ہوئے، اور اس کے باوجود وہ حضرت صالح علیہ السلام سے جو معجزہ طلب کیا گیا وہ کوئی عام کردار میرے خالف ایک سردار ہوتا تھا وہاں کا، جیسے ابو جہل تھا مکے میں، وہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا سردار ہو، وہ بھی وہ ان کا ابو جہل کردار بن صالح اس کا نام، وہ بیٹھا ہوا تھا مجمع لگایا پر، حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے گئے، بھائی میں ان کی جا کر کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے دین کی بات کروں۔ بات چلتے چلتے اس بات پر ٹک لگا دیا انہوں نے کہ جی ہم آپ کی بات مانیں گے، بات آج گل ٹک لا،
یہ سامنے جو پہاڑ ہے ہمارے سامنے یہ پھٹے، اس میں سے ایک لاچی نکلے، وہ سامنے آئے اور ہمارے سامنے وہ بچہ جائے، ہم مان جائیں گے آپ صحیح نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ اب تو یہ بات تو جو ہے اب تو رڑے پہ آ گئی، یہ مجھ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، اور وہ نشانی جو کہ فرمائش ان کی یہ ہے کہ سامنے پہاڑ پھٹے، اس میں سے لاچی نکلے، وہ ہمارے سامنے آیا اور ہمارے سامنے بچہ جو ہے مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی میں کر دوں گا جو یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ دعا میں کر دیتا ہوں، مگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انہوں نے پھر بھی ماننا نہیں ہے، یہ ایسے موذی ہے، اس حد تک یہ بگڑ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں، یہ نہیں مانیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ کہہ جو رہے سردار ہے یار، اتنے مدے بیٹھے ہوئے، یہ اگر اسلام لے آتے ہیں میرے اللہ تیرے حضور کیا اس مشکل ہے۔ بات طے ہو گئی کہ جی یوں ہی یہ ڈاچی باہر آتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا دیکھو سامنے پہاڑ کو ٹوٹے ہوئے، ڈاچی نیچے رگدی ہوئی باہر آئی، ان کے سامنے کھڑی ہوئی، وہی اس نے بچہ کردار بن صالح نے کہا یہ ہوتی ہے نظر بندی، یہ ہوتی ہے اصل نظر بندی۔ دیکھا جادو کا کتنا زبردست مظاہرہ ہے۔ جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتبار نہ آیا، اس کے سامنے چاند نے بھی دو ٹوٹے ہو کر دکھا دیا، وہ ایمان۔ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی سابقہ انبیاء کرام ہوئے ان کے جتنے معجزات ہیں وہ سارے کے سارے زمین پر۔ یہ شق القمر کا معجزہ ایسا ہے جو آسمانوں پر ہوا ہے، پھر بھی وہ بھی اسی طرح تھا۔ وادی عقبہ میں قریش رات کو بیٹھ کر چاندنی راتوں میں گپے لگاتے تھے، مجلس کرتے تھے، شعر و شاعریاں کرتے تھے، تو وہاں یہ سارے سردار گئے بیٹھے تھے۔ وادی عقبہ اس دن آپ کو دکھایا تھا، جب یہ شق کا قمر ہوا تھا بتایا تھا کہ یہاں وادی عقبہ دیر پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ سارے سردار بیٹھے ہیں، بات ہوئی۔ وہاں بھی جب بات چلی تو ابھی جہل نے کہا بھائی بات کو ٹک لگا، ٹک لگاؤ، ٹک یہی لگاؤ کہ بھائی یہ سامنے جو چاند ہے یہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، چوکنے کا چاند، آپ اشارہ کریں ہمارے سامنے چاند جو ہے تو ٹوٹے ہو جائے، ہم مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ساروں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے حضور عرض کیا اے اللہ یہ سارے سردار بیٹھے ہیں، تیری قدرت سے کیا بھائی اس چاند کو اگر میرے اشارے پر توڑ دیں تو یہ ایمان لاتے ہیں، اگر وہ بھی پڑا اس سے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مکرم سے انہوں نے نہیں مانا، چاند چاہے ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے یہ پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے آپ کو نہیں مانا تو چاند کی کیا سمجھ گے، نہیں کٹے گی۔ آپ سمجھ گئے اللہ کہہ تو رہے
تیرے سامنے. چلو نہیں مانیں گے تو اپنے انجام کو جائیں گے. میرا اللہ تم کر دے تو وعدہ کر بیٹھا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب حافظ کا اشارہ کرے انسان توڑ دیتے. آپ نے ایسے کہ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وادی جبل قبیس کی طرف چلا گیا اور ایک ادھر سے آپ نے دیکھا آؤ گئے. ابھی جہل نے کہا پہلے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ آپ صرف زمین پر جادو چلاتے ہیں, آج سمجھ آئی کہ آسمانوں پر بھی چلا لیتے. انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. یہ کہا کہ ہمارے جو ہم فرمائشیں کرتے ہیں اس طرح کی ہمارے نشانیاں کیوں نہیں اترتی. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مکے کی بستی میں ہر چوک سے ایڈے بڑا پہاڑ کھڑا, ہر پاس پہاڑ, ہر پاس پہاڑ. ایسا آپ کریں کہ یہ ایک دفعہ بلیا میں پہاڑ سارے ختم ہو جائیں, جہاں بڑی زرخیز زمین آ جائے, یہاں چشمے جاری ہو جائے, یہاں ہم باغات لگا دیں, یہاں پھولوں کے اور ثمرات لگا دیں. ہم یہ چاہیے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے یہ بےہودہ اور واہیات قسم کے مطالبے جو ہیں ان کو آپ دفع. انہوں نے آپ کی زبان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کے وقت اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آیا. حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہ اپنے پنگھوڑے میں آرام فرما رہے تھے. آپ کی ولادت کے رات تھا اور چاند چمک رہا تھا مکے کی بستی میں. میں جا کر اپنے بھتیجے کو دیکھنے لگا تو آپ جیسے ہی آپ کا دست مبارک حرکت کرتا, جدھر آپ کا دست مبارک حرکت کرتا میں دیکھ رہا تھا چاند ادھر ہو جاتا ادھر کا. میں ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہا. مجھے سمجھ آ گئی کہ کل کو جب یہ میرا بھتیجا بڑا ہوگا, اس کی شان اور عظمت کے آگے اس وقت پر گھوڑے میں چاند کی یہ اتباع ہے, یہ جب بڑا ہوگا تو یہ اللہ کے دین کی عظمت کا ایسا زبردست ایک نمونہ ہوگا جس کو ساری انسانیت مان جائے گی کہ یہ واقعی بندہ ایسا ہوگا. انہوں نے وہ نہیں مانا. چاند کے دو جتنے کو ہو گیا تو کیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو مدینے میں تھے یہود کے عالم, وہ فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ میری پہلی دفعہ جب آپ ہجرت فرما کر آئے اور استقبال کے لیے لوگ گئے تو میں بھی ان میں شامل تھا. جب اطلاع ہوئی مدینہ شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سارے اٹھے اور بھاگے اس طرف, تو میں بھی شامل تھا. میری جو پہلی نگاہ اس ہستی پر پڑی اور میں نے اس مقدس چہرے کو دیکھا ہے, میرے دل نے یہ گواہی دی کہ روئے زمین کا یہ وہ چہرہ ہے جس سے کبھی بھی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. یہ کوئی بھی معجزہ نہ دکھائے, ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی نبوت کا اقرار کرنا پڑتا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی نشانی نہیں, آپ ہمارے فرمائشیں ہم آئے روز کرتے رہتے, ساری دیہڑی تک اور یہ فرمائشیں پوریاں کیتی رکھیں, دین تک کام تھا نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا
فقل انما الغیب للہ، یہ جڑے معفوق الفطرت ہارے نے نویں فرمائش ہو سکتا یہ کر دو اس کا وہ کر دو اس کا، میں کہ تھوڑے سر کھلے نہ مارو سی، یہ جو ہے ہجتا ہڈ حرامی تے ہجتا ڈھیر، وہ مثال دے اندر سے تو بے ایمان ہے، ہوں یہ ہو جائے ہوں یہ ہو جائے ہوں کر دو ہوں یہ ہو جائے ہوں۔ اللہ نے فرمایا فقول انما الغیب للہ، میرے محمد جی نے ایک کو جواب دے صلی اللہ علیہ وسلم، غیب اللہ جان گا، بس دباؤ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، انشاءاللہ رڑے تو چاہتے ہیں کہ نہیں جائے، کل وقت ایسا آ رہا جب آمنا سامنا ہوگا تو اس وقت سمجھ آئے کہ کیڑا ٹھیک ہے تو کیڑا غلط۔ بدر کے میدان میں جب کلیب بدر میں کفار دی ٹنگا تو پھٹ کے درو کے سٹیا تھا صحابہ آگے، تو تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بھائی ایک ڈاچی تے پلان رکھو تے چلیے، صحابہ نے تیاری کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مدینہ شریف کی طرف ڈاچی کو بولنے کے آپ کلیب بدر کی طرف چلے، صحابہ نے کہا یہ اس طرف جا رہا ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے، تو اس میں جو قریش کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، 37 کفار کا آپ نے نام لے کر فرمایا کہ ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ پورا پایا، اب بتاؤ تم نے وعدہ ٹھیک پایا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حق کا پکا رہ گیا، میں نے عرض کیا یہ سن رہے سماع موت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم ان سے بہتر نہیں سن رہے، یعنی جیسے تم سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سن رہے ہیں، تم ان سے بہتر نہیں سن رہے۔ تو اللہ نے فرمایا فقل انما الغیب للہ، غیب کی باتیں میرے محمد انہیں بتاؤ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فانتظروا ذرا صبر کرو، انتظار پورا کرو، سب گلائیں تھوڑے سامنے آ جائیں، سب پتہ لگ جائے، ہے تو پھوپڑی کی ہوا نکلنے کی دیر ہے نا، بس سب پتہ لگ جائے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب ملک الموت آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جو طرح کا سلوک کرتا ہے سمجھ وہیں آ جاتی ہے کہ کیا روح کو جب وہ کھینچنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے اپنے ہاتھ کو تو روح جو ہے وہ چھپتی ہے، ڈرتی ہے، اس کو نہیں کرنا، اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس بندے کو جس کی روح کھینچنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدکار بندے کی روح کو کھینچنے کا اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی کانٹوں کے اوپر، کانٹے جو بڑے ہیں ان کے جو ہے شاخ کے اوپر سے کوئی مل مل کا کپڑا کھینچتا ہے، اتنے بڑے چیخے کانٹے ہوں اور اس پر مل مل کا کپڑا پڑا ہوا، آپ اس کو کھینچیں گے اس طرح وہ تار 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 ہوتا ہے، اسی طرح روح کی حالت۔ اور جب نیک اور صالح بندہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی روح جسم سے ایسے جدا ہوتی ہے جیسے کوئی ایک مشکیزہ پانی کا لبالب بھرا ہوا ہو اور اس کا آگے سے منہ بند ہو، آپ یکدم منہ کھولے تو سارا پانی فوراً جو ہے وہ نیچے نکلتا ہے، اس کی روح اسی طرح انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اللہ کے عزیز، اور وہاں ہم چل جائیں پتہ تو وہی لگ جاتا ہے، ساری حجتیں تھے، سارے جو ڈراہم بازی ہیں ان کا وہاں پتہ لگتا ہے، اللہ کے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فانتظروا، آپ انتظار کرو ذرا تھوڑا سا، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ گل بڑے چل گئے، اس میں تو کوئی ٹکی چھپی چیز ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اتنی گہری کسی کی وابستگی ہوتی ہے، وہی اس کے ایمان کا نشان ہے۔ اور جس کی اللہ کے ساتھ نسبت گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی اتنے ہی غیر اللہ کے ساتھ نسبت میں کمی ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کا قانون ہے کہ یہ بات کہ اختلافات ہیں، یہ ہمارے اختلافات اس وجہ سے کہ فرنگی نے ہمارے سے وہ وحدانیت اور وہ اتحاد اور وہ وحدت امت مسلم چھین لی، اور اس کے لیے آج بھی جب اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت میں مخلص ہوں گے، اور یہود و نصارہ اور کفر اور طاغوت کی یہ جو ہمارے اوپر خوش نمائیوں کے عجیب غریب قسم کے غلیظ اور پلید قسم کے ہمارے اوپر ان کے کلچر کی چھاپ ہے، اب یہ ختم ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو جائے گی۔ اللہ کریم اسلام، سنت خیر الانام اور اپنا یہ پاک اور مقدس کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کا ہمیں انعام عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اسلام اور خلافت راشدہ کا نظام ہمارا مقدر بنائے، اور اس کی کامیاب تکمیل تک کے لیے ہمیں لوگ فرمائے، اور ہمارے لیے عافیت اور رحمت درگزر کا حکم صادر فرمائے، اور معصیت کے عذاب سے فرمائے، اسلام کے ساتھ اخلاص اور اخبات کا معاملہ فرمائے، اور کفر کے ساتھ ہماری نسبت کو ختم فرمائے، اور اسلام اور سنت خیر الانام کا تعلیم فرمائے۔ وآخر دعوانا